بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل آپ کو میں نے ویڈیو دی تھی جس میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے ہمیں پسند نہیں آئی تھی، اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ آپ کی ویڈیو سے لگ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل بات نہیں کر رہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں نے کبھی بھی یہ بات کرنی ہی نہیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ میں پاکستان کی طرف ہوں، تو میرا نیوٹرل سٹانس نہیں ہے۔ پاکستان کے اگر کوئی لگے گا مجھے کہ پاکستان کے خلاف بات جا رہی ہے تو پھر آپ کو میری آواز سننی پڑے گی، اور میں پاکستان کے معاملے میں نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ میں ون سائڈ پر ہوں، میں صرف پاکستان کی طرف ہوں۔ دنیا واقع تمام دنیا کے سب لوگ اپنے موجود ہیں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے۔ ہر بندے کا اپنا ملک ہوتا ہے، میرا ملک پاکستان ہے، اور پاکستان کے بارے میں جو ہے ہم لوگ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، ہمارا دماغ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہاں پر اگر کوئی بات ہمیں لگی بری تو ہم نے بتا دی، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ اوپن منہ پہ کہتے ہیں، وہ ہمیں اچھی نہیں لگی اور وہ بات کسی اور کو بھی اچھی نہیں لگی، اور سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک فون کال گئی ہے، اس کے بعد رات کو جس طرح ہمیں بھی پریشانی تھی یا تکلیف تھی، اس تکلیف کے اندر جو ریاست تھی وہ بھی تکلیف میں تھی، اور اس کے علاوہ جو غیر ملکی سفراء تھے ان کو بھی تکلیف تھی، اور انہوں نے بھی جو وزیر داخلہ تھے ان کو بھی تکلیف تھی، اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 22 ملکوں کے سفیروں نے فون کیا اور ان کی ریاست سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جی کیا کریں، پھر ہم کینسل کریں پروگرام کو، کیونکہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی آپ فکر چھوڑ دیں، کل آپ کو بیان سننے کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد 22 ملکوں سے بات کرنے کے بعد ایک فون کال کے اوپر آپ کو یہ بیان دے رہے ہیں، اپنے اسٹائل سے بول رہے ہیں، میں صرف کوٹ کر رہا ہوں، آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ذمہ داروں کے ایک فون کال پر لیٹ گئے شیخ رشید کے بلاول کو جوابی دھمکی۔ بہرحال وہ فون تو گیا ہے، مطلب یہ میں کنفرم کر دوں آپ کو کہ فون تو گیا ہے، اور اس کے بعد اب لیٹنا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بتایا گیا ہے۔ OIC میں کہ جب آئیں گے تو ہمارا بیہیویئر کیا ہوگا دنیا دیکھے گی، ہم ان کے سامنے ایسا بیہیویئر دکھائیں گے کہ کیا حکومت دکھائے گی، یعنی کہ ان پر پھول برسائے جائیں گے، تمام چیزیں ہوں گی۔ اور اس سے صبح صبح آپ کو پھر وہ جو آپ نے پڑھ لیا ہوا ہر اخبار میں آ گیا کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے کہا کہ ہم کم از کم ہم تو بلاول بھٹو کی اس موقف کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، اور ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پروگرام سے، ہمارے اس نوٹس سے، ہمارے اس موشن سے کم از کم OIC کے اجلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ تعلق ہے، میں آپ کو کلیئر کر دوں، میں کنفرم کر دوں، کیونکہ جب آپ ڈیٹس چیک کرتے ہیں نا، ڈیٹس، تو جب یہ جمع کروائی گئی تھی تو اس کی آخری حد ختم ہو رہی تھی 21 کو۔ تو اب یہ اتفاق نہیں ہے کہ آپ 3.5 سال کے بعد کوئی ڈاکومنٹ جمع کروائیں اور اس کی جو حد ہے وہ 21 کو ختم ہو، یعنی کہ 21 کو آپ نے اجلاس بلوانا ہے۔ لیکن پھر انہی فون کال کرنے والوں نے کہا کہ اس کی حد کو جو ہے وہ ہم طے کریں گے، اور اس کی حد جو ہے اب 25 تاریخ طے ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ابھی تازہ ترین خبر لے آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے، جس پر بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کل ہی بیان کر دیں، چھوڑ دیں، کیا آپ اسمبلی کے اجلاس بلائیں گے، جائیں گے، پھر پیر ہوگی، پھر پیر کو بات ہوگی۔ وی ڈونٹ وانٹ دس آل، کیونکہ جو وہ ہے، جو ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے۔ تو اس فائنلائز کے اندر یہ ہوا کہ اسد اسپیکر کے گھر کے اندر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی سیکرٹری کے احکام اور قانونی ماہرین مشاورت طلب کرنے کا فیصلہ کیا، اور 25 مارچ کو بلا لیا گیا ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تمام چیزیں آج صبح سنڈے والے دن گھر سے ہو گئی ہیں۔ جب ریاست اپنا آپ دکھاتی ہے، جب ریاست اقدام لیتی ہے، جب ریاست جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے، تو پھر اتوار نہیں ہوتا، پھر اسپیکر کا گھر بھی ہوتا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں۔ یہ تمام کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایوری تھنگ از کلیئر، ٹھیک ہے، اور جو سافٹ ویئر ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، تمام چیزیں جو ہیں واپس اپنی نارملائز ہو گئی، جگہ پر آ گئی ہیں۔ ایک خبر اور دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس آج ہی فائل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کہ آج ہی فائل ہوگا، اگین سنڈے ہے، اور یہ ریفرنس فائل ہوگا۔ تفصیل کیا ہے جی؟ وزیر عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں قانونی ماہرین اسد کیسر، ڈاکٹر بابر اوان، اسد عمر اور فواد چودھری نے شرکت کی۔ اجلاس میں آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس آج ہی فائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قانونی ٹیم نے وزیراعظم کو صدارتی ریفرنس کے خط و خال پر بریفنگ دی، اور اس کے علاوہ بابر اوان نے کہا کہ ریفرنس میں 2 سوالات اٹھائے جائیں گے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ موجودہ چیف جسٹس 5 رکنی بینچ کے سربراہ تھے۔
مشیر پارلیمانی امور نے کہا کہ اس فیصلے میں اصول طے کیے گئے ہیں جہاں نااہلی کے عرصے کا تعین نہیں ہوا نااہلی تاحیات تصور ہوگی۔ انہوں نے منحرف ارکان کو پیغام میں کہا کہ ہمارے ارکان کے پاس موجود موقع ہے کہ وہ واپس آ جائیں، اگر واپس آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ نااہلی تاحیات ہوگی۔ جو لوگ منحرف ہو جائیں گے اور غلط ووٹ کاسٹ کر دیں، غلط سے مراد اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ووٹ کاسٹ کریں گے، وہ تاحیات نااہل ہو جائیں گے۔ غیر منتخب ارکان کا جس وقت چاہیں نام واپس لیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ عدم اعتماد ناکام ہوگی اور حکومت 5 سال پورے کرے گی، تاہم قومی اسمبلی اجلاس کا فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ 25 تاریخ کو یہ اجلاس ہو جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے ہے معاملہ سارا کا سارا۔ جو کل رات کو سٹریس اٹھا تھا اور دنیا جو ہے وہ سوچ رہی تھی کہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ اب حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ گتھم گتھا ہے، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ ان کے گتھم گتھا ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ریاست جب ایکشن لیتی ہے تو پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جایا کرتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف انشاءاللہ کوئی بھی قدم کوئی بھی نہیں اٹھا پائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ ہم پارٹی کی بات نہیں کر رہے، میں نے کہا کوئی بھی ہو۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔